Justice Retired Sayyid Mansoor Ali Shah Sahab. Thank you very much for that rather gracious introduction. That's very kind of you. That's very kind. Bahut shukriya. Assalamu alaikum, everybody. The best part is I can't see anybody from here. So, but anyway, thank you so much. Thank you to the audience also. They're being very generous hosts. مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان لا اسٹوڈنٹس ایسوسیشن بھی کوئی اتھارٹی باڈی ہے اور they reached out to me for this session. I'm delighted to hear more about it. اور پاکستان لا اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری کسی وقت بھی ضرورت ہے میں حاضر ہوں آپ کے لیے. جب بھی اس وقت مجھے جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں. I'll be there. I'm very excited about this idea. میں نے پہلے نہیں سنا تھا, سنا ہے 3-4 سال پہلے ایسوسیشن بنی ہے. I think it's a wonderful idea and I fully support it. So میری طرف سے کچھ بھی ہو سکے مجھے ضرور ریچ آؤٹ کیجیے گا. I'll always be there for this association. I think it's a great idea. آج میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ I'll sort of if I can speak in Urdu also in English so that we all sort of understand what's happening, because my idea would be to share with you that the future of Pakistan's justice system, to my mind, in all honesty, is ADR. ADR کے بغیر ہم آگے شاید نہ چل سکیں اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس سے زیادہ اچھا فورم کیا ہو سکتا ہے کہ the law students who are going to be taking charge of the legal system soon, they should be apprised of this situation. They should know about what ADR is, and especially I'll be talking about mediation in particular, because mediation, to my mind, is the answer for the future. آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ the oldest idea in justice is ADR. This alternative system is the oldest idea in justice system. لیکن over the years یہ کیوں نہیں اس کا اتنا اثر رہا, کہاں چلا گیا, why did it disappear and why did the court structures took over, I'll explain that. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ADR میں تو بہت سی چیزیں ہیں. آپ کے پاس میڈیشن ہے, آربیٹریشن ہے, نیوٹرل ایویلیویشن, کنسیلیشن وغیرہ وغیرہ. لیکن I'll just focus on mediation in particular. And why I say that is because unfortunately arbitration پاکستان میں اس وقت نہیں ہو سکتی. جب تک ہو تو سکتی ہے, یعنی کہ مشکل ہے, وہ اس لیے کہ جب تک ہمارا 1940 کا جو ایکٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا ہماری آربیٹریشن کا سلسلہ آگے نہیں چل سکتا. اور اس سلسلے میں یہاں فیصل نقوی صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. He was one of the architects who framed the new law, اور وہ ہم نے سپریم کورٹ کی طرف سے, اس زمانے کے سپریم کورٹ کی طرف سے ہم نے یہ پیش کیا تھا ٹو دا لا منسٹر کہ یہ نیا لا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا کٹنگ ایج ڈرافٹ آف دا لیٹسٹ لا آن آربیٹریشن ان دا ورلڈ. اور وہ ڈرافٹ ہم نے بہت پہلے لاسٹ مئی میں شاید دے دیا تھا ٹو دی لا منسٹر. اور اگر وہ انفورس ہو جائے تو پھر arbitration will take a new color in Pakistan, and I think that is the starting point for arbitration in Pakistan, because میں court interventions بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب تک وہ نہیں ہے, I would like to focus on mediation as the only structured system جس کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ہماری یہ جو ابھی ذکر ہوا ہے 2 ملین کیسز کا, ان کا ہم کوئی حل نکال سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پہلے کمیونٹیز تھیں, جب عدالتیں نہیں تھیں, تو لوگ ڈائیلاگ کر کے, کانورسیشن کر کے مسئلے حل کرتے تھے. اس وقت ججز نہیں ہوتے تھے, کمیونٹیز ہوتی تھی, کمیونٹیز آپس میں بیٹھ کے ڈسپیوٹس حل کرتے تھے. ججمنٹس نہیں ہوتی تھیں, ایک شیئر وزڈم ہوتی تھی کہ ہمیں ریلیشن شپس کو آگے چلانا ہے, قائم رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے کوئی یہ عدالتی نظام آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ پہلے ہی رائج تھا کہ کیسے ڈسپیوٹس ریزالو ہوتے تھے لوگوں کے. آج بھی آپ کے گھروں میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے خود بڑے بیٹھ کے ڈسپیوٹ ریزالو کرتے ہیں. یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور اس کو آگے ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے, اور اس کے بارے میں کچھ گزارشات ابھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں. لیکن یہ کیا وجہ ہے that when it all started with mediation or ADR in the world, when it all started, کیا وجہ ہے کہ عدالتیں زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لے گئیں؟ اور اس کی وجہ 2-3 ہیں جس کا پتہ ہونا چاہیے, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے بیک گراؤنڈ. اور وہ یہ ہے کہ 3 ریزنس ہیں. ایک پاور ہے, ایک منی ہے, ایک اس کی فلسفی ہے.
پاور یہ تھا کہ جب نیشن سٹیٹس بننے لگ گئیں تو کوشش سٹیٹس کی ہوئی کہ اپلائز کر لیا جسٹس سسٹم کو. انہوں نے کہا ہم فیصلہ کریں گے لوگوں کی ڈسپیوٹس کا. دیٹ واز اے سائن آف پاور نیشن انجوائڈ اینڈ اٹ واز آلسو سائن آف ریونیو. آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو کافی اسٹیٹ ارن کرتی ہے لیٹیگیشن سے. سو یہ ایک ساورینٹی کا ایشو بن گیا کہ بھئی اسٹیٹ کو کنٹرول کرنا ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن. تو آہستہ آہستہ جو سارا میڈیشن کا یا کمیونٹی سیٹلمنٹ کے طریقے تھے, پنچایت یا جرگا یا اور جو اس طرح انڈیجنس میتھڈالوجیز تھیں, وہ سائڈ لائن ہونے لگ گئیں بیکاز اسٹیٹ ٹو کنٹرول. اس کے علاوہ پھر جو ہمارا لیگل پروفیشن بھی تھوڑا سا اس کو بھی بلیم جاتا ہے. وہ جب لیگل پروفیشن ہمارا بنا اور اس میں پھر یہ ساری ڈگریز اور پھر سارا سسٹم آیا تو اس میں بھی پریفرنس دی گئی ایڈورسیریل سسٹم کو کہ عدالتوں میں, اور انسینٹیوائز تھا کیونکہ اس میں زیادہ آپ کی فائنینشیل جو پوزیشن بنتی ہے وہ تھرو لیٹیگیشن بنتی ہے. لیٹیگیشن ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں لائرز وڈ بینیفٹ مور. سو the entire construct of the legal profession tilted towards adversarial system اور وہ اس طرف چلنے لگ گیا. اور اس professionalization of the law encouraged or incentivized court structures and adversarial structures and pushed arbitration or ADR on the side. اور تھرڈ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک فلاسفی انلائٹنمنٹ کی پیریڈ کی آئی اور بڑے بڑے فلاسفرز جیسے لاک, روسو, کانٹ, ان سب نے انڈیویجول رائٹس کے بارے میں بات کی. اور ایک یہ نیا ایک انلائٹنمنٹ تھا دنیا میں کہ انڈیویجول رائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور رائٹس بیسڈ لٹیگیشن یا رائٹس بیسڈ جورسپروڈنس بننے لگ گیا. تو اس کا اور میڈیشن کا بہت فرق ہے. میڈیشن رائٹس کے بارے میں نہیں ہے, میڈیشن انٹرسٹ کے بارے میں ہے. اس لیے وہ سائڈ لائن ہوتی گئی اور سارا کورٹ نظام جو تھا, یہ کورٹ سسٹم زیادہ انکریج ہونے لگ گیا. تو ایک تو یہ پاکستان کی ان پرٹیکولر کیس میں کوئی ایسی انٹلیکچوئل بات نہیں ہوئی تھی. پاکستان کے کیس میں وی انہیریٹڈ دا برٹش سسٹم, اٹ واز جسٹ کلونیلزم. وہ سسٹم اپنا آ کے یہاں رائج کر دیا اور وہ بھی کنٹرول آبویسلی لینا چاہتے تھے ڈسپیوٹس کا اس زمانے میں, اور وہی رائج ہو گیا اور وہی چلتا آ رہا ہے. تو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ADR کو لانا ہے پاکستان میں, تو ہم کوئی ریفارم کی بات نہیں کر رہے ٹیکنیکلی, ہم ریکلیم کر رہے ہیں وہ کلچرل اینسیسٹرل ہماری پوزیشن جو ہمیں کرنی چاہیے. سو اٹس سم تھنگ دیٹ واز دیئر ان آر DNA. ہم نے صرف اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کو سائڈ لائن کر دیا ہے. وہ سسٹم رائج ہے ڈیپلی ان آر سب کانشیس اور ہمیں اس کو ریکلیم کرنا ہے. دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ ADR. اس لیے جس طرح بات ہو رہی تھی ابھی میڈم یہاں بات کرنی تھی اویئرنیس کی, بہت ضروری ہے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیز تو نیچرل ہے. نیگوسیشن ڈائلاگ ایک نیچرل چیز ہے جو ہیومن بینگ کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اور اس کو ہم نے واپس ریکلیم کرنا ہے فار دا پرابلمز دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ. سو لیٹ می جسٹ اسٹارٹ آف بائی ٹیکنگ یو تھرو چائنا. بفور آئی ڈو دیٹ لیٹ می آلسو جو وہ بات کر رہی تھی یہ کلیئر کر دوں کہ دونوں سسٹم چلنے لازمن ہیں. There are matters that will end up in courts. Courts کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جہاں ڈکلیریشن آپ سیکھ کریں گے آپ کورٹ کے پاس ہی جائیں گے. جہاں آپ چاہیں گے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس انفورس ہوں آپ کورٹ ہی جائیں گے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا آپ کورٹ ہی جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ ٹنز اینڈ ٹنز آف کیسز ایسے ہیں جن کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس میں فیملی میٹرز ہیں, کنٹریکچوئل میٹرز ہیں, انٹر پارٹی کمپنی میٹرز ہیں, فائنینشیل میٹرز ہیں پارٹیز کے. کوئی ضرورت نہیں ہے عدالت جانے کی, آپ معاملہ خود حل کر سکتے ہیں. جس میں کسی قسم کی ڈکلیریشن آپ نے تھرڈ پارٹی کے لیے نہیں لینی, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت میں جائیں, آپ آپس میں بیٹھ کے سیٹل کر سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ یہ جو بتا رہے تھے 2.1 ملین کیسز اور 2 ملین کیسز, اگر اس کی آپ نکلوائیں ڈیٹیلز تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سے زیادہ کیسز یہی ہیں انٹر پارٹی ڈسپیوٹس کے, جس میں فیملی میٹرز ہیں, پراپرٹی میٹرز ہیں, کنٹریکچوئل میٹرز ہیں, بینکنگ میٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ فائنینشیل میٹرز ہیں. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ یہ ہم دماغ میں رکھیں کہ جی بالکل عدالت چاہیے, لیکن عدالت ایک بڑے لمیٹڈ کاموں کے لیے چاہیے. لارج چنک جو ہماری لیٹیگیشن کی ہے وہ ساری میڈیٹیبل ہے, میڈیٹ ہو سکتی ہے. یہ کہنے کے بعد اگر ہم آگے چلیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ایکچولی یہ میٹرز کورٹ میں بلانگ نہیں کرتے, یہ میڈیشن روم میں بلانگ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ سارے میٹرز آئیڈیل ریولوشن کی جو بات کر رہے ہیں, ویری اسٹرانگ ٹرمز یوز کر رہے ہیں یہ ریولوشن, لیکن اگر ریولوشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سارے معاملات جو عدالتوں میں ہیں ان کو کورٹ روم سے نکال کے
میڈیشن روم میں لانا پڑے گا, اور جس کے آرکیٹیکٹس آپ سب ہو سکتے ہیں. دا فیوچر از سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف می, اور آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے اس کو ٹرن کرنا. میں تو صرف بتا ہی سکتا ہوں ایٹ دس اسٹیج. So let me just start by telling you a little bit about China. اور I think چائنا میں یہ 2000 سال پہلے یہ بات ہو چکی ہے, اور اس کا جاننا ہمیں ضروری ہے. چائنا کی تھیری یہ تھی کہ ہارمنی ہونی چاہیے بٹوین کمیونٹیز. یہ آج بھی اگر آپ سی پیک کو دیکھیں گے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو دیکھیں گے, تو چائنیز پریفر نہیں کرتے لیٹیگیشن. وہ یہ پریفر نہیں کرتے کہ آپ عدالتوں میں بھاگ کے اسٹے آرڈر لے لیں پروجیکٹس کے خلاف, بیکاز ان کا کلچر ہی ہارمنی پہ بیسڈ ہے. They want to build relationships and they want to continue building those relationships and doing business. یہ بہت آپ لوگوں کے لیے چائنا کارڈ, because China is the future and you must keep that in mind, because کل کو آپ کی وکالت کا بھی چائنا کے ساتھ بہت زیادہ انٹرفیس ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے ہونا چاہیے, because there will be a lot of Chinese investment coming into Pakistan and your relationship with China and their dispute settlement is important. We might at LUMS also thinking کہ ہمارا جو چائنا سینٹر ہے ہم ادھر ایک نیگوسیشنل پلیٹ فارم بنائیں کہ جو بھی چائنیز ڈسپیوٹس ہوں گے بزنسز کے, ہم ان کو نیگوشیٹ کر کے میڈیٹ کر کے سیٹل کریں. We need your support for that. Who will do it? Who will mediate those matters except the young lawyers sitting here?